چلے گا، یا یہ جو ان کے اس قحط سالی کے نتیجے میں جو کھیت تھے، جو ہریالی تھی، وہ سب ختم ہو کر ہر طرف خشک اور قحط سالی کے نتیجے میں گرد و غبار ایسا اڑا کہ سوائے دھوئیں کے اور کچھ نہیں نظر آتا۔ پولوشن ہی پولوشن ہے، ہر طرف فضا گدلی ہوئی ہے۔ تو تمہیں اس وقت سے ڈرایا جا رہا ہے کہ دنیا میں تمہاری اوپر اللہ کا عذاب آئے، معاشی تنگ دستی آئے، کہا تم پر آئیں۔ جیسے آج پاکستانیوں کی معاشی حالت بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی، تو قرآن یہی بات کہہ رہا ہے کہ اس دن تمہیں سمجھ آئے گی۔ یغش الناس، وہ دھواں لوگوں پر چھا جائے گا۔ ھذا عذاب علیم، یاد رکھو وہ وقت بڑی سخت قسم کے سزا کا ہوگا، دردناک عذاب کا وہ وقت ہوگا۔ ھذا عذاب علیم، اس وقت تم دعائیں کرو گے، ربنا اکشف عنا العذاب، اے ہمارے پروردگار ہم سے اس سزا کو دور کر دے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا۔ ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور تو ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، اب یہاں قحط سالی ہے، اس قحط سالی کی وجہ سے جیسے میں نے ذکر کیا ان کی بہت بری حالت ہے۔ مدینہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ابو سفیان اور چند ایک سرداروں کے ساتھ حضور سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم سے اس قحط سالی کو ختم کر دے، اس کے بعد ہمیں پورا یقین ہو جائے گا، اگر ہماری قحط سالی دور ہو گئی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کی بات پر یقین کر لیں گے، ہم آپ کی مخالفت چھوڑ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے اس قحط سالی کو ختم کر دیا، بلکہ اپنے ایک صحابی حضرت ثمامہ ابن آثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کے لیے گندم بھیجو تاکہ ان کی غربت اور ان کی بدحالی ختم ہو۔ اب جب وہ حالت ختم ہوئی، انسان کا بھی عجیب حال ہے، جب مصیبت آتی ہے نا، بیماری آتی ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر تو بڑے خلوص سے سچائی سے اللہ کو یاد کرتا ہے کہ یا اللہ اب اس سے تو نے مجھے چھٹکارا دے دیا نا، تو بس میں تیرا بندہ بن کر زندگی گزاروں گا۔ اور جب وہ تکلیف دور ہوتی ہے تو پھر بھول جاتے ہیں اپنے رب کو۔ اسی کا ذکر کیا، انا لہم الذکریٰ، انہیں کہاں یہ سمجھ آئے گی، یہ بات ان کی سمجھ میں آنے والی نہیں، ابھی تو تکلیف میں مبتلا ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہم سے یہ تکلیف دور ہو جائے تو انا موقنون، ہمیں یقین آ جائے گا، اور انا مؤمنون، ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن انا لہم الذکریٰ انہیں سمجھ نہیں آنی۔ وقد جاءہم رسول مبین، ان کے پاس اللہ کا رسول واضح تعلیمات لے کر آیا ہے، وہ نہیں انہیں سمجھ آئیں، انہوں نے ان کو نہیں قبول کیا۔ ان کی معجزات تھے، معجزات سے انہوں نے سمجھایا، تعلیمات سے سمجھایا، محبت اور پیار سے سمجھایا، ہر اعتبار سے اپنی زندگی پیش کر کے سمجھایا، لیکن انہوں نے اس پہ کان نہیں دھرے، اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اب کیا یہ مان جائیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ ثم تولوا عنہ، پھر جب اللہ نے وہ تکلیف دور کر دی تو وہی سابقہ حالت کی طرف منہ پھیر لیا، وہی اسی کی طرف لوٹ گئے، اور الٹا حضور کے بارے میں کہنے لگے معلم مجنون، کہ یہ تو اسے کوئی اور تعلیم دیتا ہے، یہ کسی اور سے سیکھ کر آتا ہے جو ہمیں باتیں سناتا ہے، یہ تو دیوانہ ہو گیا۔ کبھی کوئی کہتا ہے دیوانہ ہو گیا، کوئی کہتا ہے نہیں اس کا استاد تو فلاں ہے، یہ اس سے سیکھ کر یہ ہمیں بات کرتا ہے۔ معلم مجنون، اللہ نے ارشاد فرمایا انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ابھی تو ہم نے تم سے عذاب تھوڑا دور کر دی ہے، لیکن یہ مت بھولنا کہ ہم تمہیں دوبارہ کسی عذاب میں اور سزا میں مبتلا نہیں کر سکتے۔ انکم عائدون، ہم بے شک تمہیں دوبارہ سزا دیں گے، اور بڑی سزا، اس سے بڑی سزا، یہ تو چھوٹی سزا ہے، اس سے بڑی سزا ایک قیامت کے دن ہوگی، اور دنیا میں بھی اس سے بڑی سزا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم بڑی پکڑ کے ساتھ تمہاری گرفت کریں گے اور ہم تم سے انتقام لیں گے، اس دن تمہیں پتہ چلے گا۔ وہ دن جس دن نبطش البطشۃ الکبریٰ، اس کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بدر کا دن ہے، کہ بدر کے دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی جماعت سے ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے جس دن اس جماعت کے ذریعے سے تمہاری پکڑ اور گرفت ہوگی اور تمہیں سزا ملے گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کے ذریعے سے ان ظالموں اور کافروں کو شکست دی بدر کے دن،
اور 70 افراد ان کے قتل ہوئے، 70 کے قریب گرفتار ہوئے، اور بڑے بڑے سردار ان کو جب بدر کے کنویں میں ڈالا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا یا اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ تم نے سچا پایا یا نہیں پایا؟ میں نے تو وہ سچا پا لیا۔ تو فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، بے شک ہم تم سے ضرور بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے۔ قرآن مجید نے یہاں تک مشرکوں کا حال ذکر کیا، آگے سابقہ قوموں میں سے ایک قوم بنی اسرائیل اور وہ جن کے غلام بنے فرعونی، ان کی مثال دی ہے، اور بڑی تفصیلی مثال یہاں قرآن نے بیان کی ہے کہ کس طرح یہ بنی اسرائیل کے اوپر مظالم ڈھائے، فرعون نے مظالم ڈھائے، اور کس طرح ان کو غلام بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی آزادی کے لیے کس قدر جدوجہد کی۔ بڑی تفصیلی گفتگو آگے قرآن نے بیان کی ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے احکامات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو کچھ باتیں ابھی بیان کی ہیں اس سے